میرے دامن میں ایک غریب فقیر کا رلا دینے والا واقعہ پڑا ہے، بھکاری کا نہیں، فقیر کا، اس فقیر کا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جوانوں، تم بھی اپنے دل کا تعلق کریم رب کی ذات کے ساتھ جوڑ لو نا۔ ہے رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ رب کو پانا سیکھو، جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ فقیر تھا، بھکاری نہیں تھا، کیونکہ آج کل کے جو بھکاری ہیں یہ فقیروں سے زیادہ امیر ہیں۔ میں ایک غریب فقیر کی رلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق کتنا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ یہ جو روزانہ صبح سویرے آپ لوگوں کے دروازے پہ روٹی مانگنے آتا ہے نا، اسے ہم فقیر نہیں بولتے، یہ بھکاری ہوتا ہے، یہ مانگنے والا۔ اب فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق کیا ہے؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اب اس فقیر اللہ والے نے دنیا ٹھکرائی ہوئی تھی، غریب فقیر تھا، قبلہ اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔ جب لباس پھٹا تو ننگا بدن ظاہر ہونے لگا، جسم چھلکنے لگا۔ تو یہ ننگا بدن لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ننگا بدن لے کر بادشاہ وقت کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا مثال کے طور پر اگر میری موت آپ کے دروازے پر ہو جائے، مثال کے طور پر ابھی آپ کے دروازے پر میں مر بھی جاؤں، موت کا فرشتہ آئے میری روح نکال کے چلا جائے، تو میرے مرنے کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کس طرح کا سلوک کریں گے؟ بادشاہ وقت نے کہا، فقیر میاں، مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی بیٹھا مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں، تجھے لٹھے کا سوٹ پہناؤں گا، دفن کر دوں۔ یہ سنتے ہی فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی۔ جب بادشاہ نے کہا نا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ جوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کریں، زندہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں کہ اس گھر میں فوت کی ہو گئی۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں رواج ہو نہ ہو، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک دستور ہے، رواج ہے کہ جس محلے میں فوت کی ہو جاتی ہے، جس گھر میں فوت کی ہو جائے تو ہم پھر سارے محلے والے مل کر نہ قبلہ اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ نادانو، مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا ٹکڑا کس کام کا؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، تمہاری نماز، رکوع، سجود اس مقام تک پہنچاتے ہی نہیں جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو ساری زندگی امیر بن کے رہو، رزق کی فراوانی ہو، پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، دنیا و آخرت کی دولت ہو، پھر اپنا ہاتھ اس طرح کر کے رکھنا،
بھوکا آئے اٹھا کے جائے, پیاسا آئے اسے پانی ملے, بھوکا آئے اسے یہاں سے روٹی ملے, ضرورت مند کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں سے وسیلہ ملے. تو اپنا ہاتھ کھول کے رکھنا. جو شخص اپنا ہاتھ کھول کے رکھتا ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ